وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں، پچھلے ہفتے حج سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں، لیکن اس ہفتے میں جمعے میں بیچ میں ایک بات پیش آئی، اس لیے اس کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کالونی میں بھی قرآن سمجھنے کی عورتیں نشست لگا رہی ہیں کہ قرآن سمجھا جائے، قرآن کی تفسیر کی جائے، اور ظاہر ہے کہ جب تک قرآن کے لیے وہ علوم جو لازم ہیں نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ترجمہ پڑھنا الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا الگ چیز ہے۔ ترجمے کو تو ہم ترغیب دیتے ہیں، آپ پڑھیے روزانہ ترجمہ، روزانہ آپ پڑھیے تاکہ ظاہری مراد اللہ کی ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو معتبر تراجم ہیں آپ ان کو پڑھیں، لیکن اپنی طرف سے اس میں رائے ٹھونسنا، اپنی طرف سے اس میں مشورہ دینا، اور اسی طریقے سے اپنی طرف سے قرآن میں کچھ کہنا، یہ ایک ایمان والے کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ایک جگہ فرمایا جو اپنی رائے سے قرآن میں کہے اور ٹھیک بھی کیا تو بھی غلط، ٹھیک بھی کہا تو بھی کیا ہے؟ غلط۔ اپنی رائے سے قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام اولاً اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کیا کیا۔ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ نبی آپ ظاہر کر دیں اس قرآن کو جو آپ پر نازل ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے نبی نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی تفسیر، قرآن سے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنے اقوال سے، احادیث شریفہ سے کی ہے، وہ قابل معتبر ہے۔ یا پھر صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور آپ کے منشا کو سمجھا ہے، اور صحابہ کرام نے جو قرآن کو سمجھا ہے دنیا کا کوئی مفسر اس سے زیادہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن اتر رہا ہے، کن حالات میں اتر رہا ہے، کس جگہ اتر رہا ہے، کس کیفیت سے اتر رہا ہے، کس تاریخ میں اتر رہا ہے، صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ بعض آیات نازل ہوئی جہاد کے موقع پر، بعض آیات نازل ہوئی سفر میں، بعض آیات نازل ہوئی اللہ کے جلال کے وقت میں، بعض آیات نازل ہوئی اللہ کے جمال کے وقت میں، بعض آیات نازل ہوئی کسی خاص واقعے کے تحت میں۔
تو ان چیزوں کا جاننا ظاہر ہے ان کے جانے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے میں کہوں کیا بات ہے، یہ بولے نا کیا بات ہے، اب ذرا میں لہجہ بدلوں، کیا بات ہے، اس کا مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ پھر کیا بات ہے، اب اس کا مفہوم کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ ایک ہی چیز ہے لیکن لہجے کے بدلنے سے، انداز کے بدلنے سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ بدل جائے گا۔ یہ کون سمجھے گا؟ میں اور آپ سمجھ لیں گے۔ یہ صحابہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ صحابہ اس وقت میں موجود تھے جب قرآن اتر رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ مراد نبی کو اور مراد قرآن کو جتنا سمجھ لیں گے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ، اور اس کے باوجود صحابہ کرام عربی جاننے والے اور عربی میں اعلیٰ درجے کے عربی جاننے والے، اعلیٰ درجے کے، لیکن صحابہ کو پھر بھی قرآن سمجھنے میں دقت آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اس آیت کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، قرآن کی آیت جب نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو مکس نہیں کیا، ملایا نہیں، یہی لوگ امن میں رہیں گے، یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، کسی سے چھوٹے ہوئے، کسی سے بڑے ہوئے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر، آقا اس آیت نے تو ہماری کمر توڑ دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر اس آیت کو قرآن کی دوسری آیت جو سورہ لقمان ہے اس سے سمجھو۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا ہے تو یہ ہدایت یافتہ ہے، ایمان کے ساتھ شرک کو ملائے گا تو اب یہ شرک قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو اجتماع ہو جاتا تھا قرآن سمجھنے میں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اسی لیے مفسرین کرام نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی، 80 جلدوں میں تفسیریں لکھی، 80 جلدوں میں تفسیریں لکھی ہیں۔ 35 جلدوں کی تفسیر تو میرے پاس ہے، تفسیر رازی، اس میں انہوں نے لکھا، 35 جلدیں اس کی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ایک ترجمہ لے کر کے، تفسیر لے کر کے، اور یہ چاہے کہ میں قرآن کو پورا سمجھ لوں، یہ ناممکن ہے۔ پھر اس کی مجلس لگائی جائے، لوگوں کی رائے آپس میں لی جائے، اور پھر عورتیں سمجھنا چاہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں میں علم نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، عورتوں میں علم ہوتا ہے، بہت باکمال عورتیں بھی ہوئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توضیح تشریح کرنے والی تھی، صحابیات تھی، اور بہت سی ایسی عورتیں ہوئی ہیں جنہوں نے قرآن کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ لیکن آج کل کی جو مستورات ہیں، تفسیر کو کنارے کر کے، جو معتبر تفاسیر ہیں ان کو کنارے کر کے، صرف کوئی ترجمہ سامنے رکھ کر کے اللہ کی مراد کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنا چاہیں، یہ بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے لیے پمفلیٹ چھاپے جا رہے ہیں، مسجد کے باہر بھی لگا دیے، دوسری جگہوں پہ لگا دیے، باقاعدہ تقسیم ہو رہے ہیں، قرآن کو سمجھا جائے گا۔ اتنا آسان ہے قرآن کا سمجھنا؟ میں کہتا ہوں عربی بھی کوئی آدمی پڑھ لے تو بھی قرآن کے سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی شاندار انگریزی جانتا ہے، آپ میڈیکل کی کتاب اس سے دے دیں، کیا سمجھ لے گا وہ؟ سمجھ لے گا وہ میڈیکل کی کتاب کو؟ سائنس کی کتاب آپ اسے دے دیں، وہ سمجھ لے گا؟ جو جس سبجیکٹ میں اس نے اسٹڈی کی ہوگی، محنت کی ہوگی، وہ تو سمجھ لے گا، لیکن دوسرے سبجیکٹ کو سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا ہے بغیر استاذ کے۔ اس کو استاذ کی ضرورت پڑے گی، محتاج ہوگا، اس کا کوئی گائیڈ ہوگا جو بتائے گا تب سمجھ میں آئے گا۔
لیکن کیا کیا جائے، قرآن ایک ایسی یتیم کتاب ہے، جو چاہتا ہے اس میں اپنی رائے زنی شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی رائے کو ٹھونسنا شروع کر دیتا ہے قرآن کے اندر۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں یہ اعتراض کیوں کر رہا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر میں نہیں ٹوکوں گا غلط بات کو تو کون ٹوکے گا، کون ٹوکے گا؟ اور اگر میں نہیں ٹوکوں گا قیامت کے دن اللہ میری گردن کو ناپ دے گا، میری پکڑ کرے گا۔ اس لیے غلط کو غلط کہنا اس منبر سے میری ذمہ داری ہے، جب تک میں صحیح کو صحیح کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط ہو اور میں خاموش رہوں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے کوئی اور میں خاموش رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن کو اس طریقے سے کھلونا نہ بنائے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ترجمہ پڑھو، مولانا تقی صاحب عثمانی نے آسان ترجمہ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھو، جو سمجھ میں آئے آپ اس کو سمجھ لو، جو سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے عالم سے جا کے پوچھ لو، یہ آیت اور اس کا ترجمہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے مجھے سمجھا دو، وہ آپ کو سمجھائے گا۔ آپ اس میں اپنی رائے ٹھونسیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے، اس سے یہ مضمون نکل سکتا ہے، اس سے یہ قانون بن سکتا ہے۔ ہم اگر یہ کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے قرآن کو ہم چوچو کا مربع بنا دیں گے۔ کیا مسائل قرآن سے نکلتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے فقہا کو، ائمہ کو، انہوں نے مسائل واضح کر کے کتابوں میں لکھ دیے۔ کتنے مسائل نکلیں گے یہ علماء نے لکھ دیے۔ سورہ فاتحہ میں 1000 مسئلے ہیں، کتنے؟ ہماری سمجھ میں تو ایک بھی نہیں آتا۔ 1000 مسائل علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ سے ثابت کیے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، سورہ فاتحہ تو دعا ایک کرے گی، لیکن جن کے دلوں پر اللہ نے قرآن کو کھولا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت اور ریاضت اور محنت اور مجاہدہ اور علم کے اشتغال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مفہوم کو کھولا، انہوں نے سمجھا اور پھر امت کے سامنے اس کو واضح کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی میں نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، ایک عورت میں نہ پردہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ خشیت ہے۔ اب اٹھا کے قرآن پڑھ رہا ہے اور اپنی رائے زنی کر رہا ہے، کیا اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ علوم کو کھولے گا؟ ہاں، شیطانی علوم تو اس دل پر آ سکتے ہیں، رحمانی علوم نہیں آ سکتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنے جانے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس علم کا وارث بناتا ہے جو اس نے کہیں نہیں پڑھا۔ پھر اللہ کی طرف سے براہ راست اس کے دل و دماغ پر علوم کا الہام ہوتا ہے، اس کے دل میں علوم کو ڈالا جاتا ہے جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ علم پر عمل نہ ہو، بے پردگی ہو اور بے حجابی ہو، شریعت کے خلاف ظاہر بھی باطن بھی بنا ہوا ہو، اور پھر قرآن میں رائے زنی اور قرآنی علوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اجارہ ہے قرآن پہ، نعوذ باللہ، یا کسی عالم کا کسی مفتی کا قرآن پر سمجھنے کا اجارہ ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن استعداد تو ہو، صلاحیت تو ہو، محنت تو کی ہو، اپنے آپ کو کھپایا تو ہو، سالوں سال قرآن کو سمجھنے میں اپنے آپ کو لگایا تو ہو۔ ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے، اب تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو، قرآن کو سمجھ سکتے ہو، لگایا نہیں، کھپایا نہیں، اٹھایا قرآن کو، شروع تفسیر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے کبھی تفسیر میں بتایا تھا، آج سے 5-6 سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، گرین شیپ اور جینز کا پینٹ پہنے ہوئے، شرٹ پہنے ہوئے، پیچھے لیپ ٹاپ ڈالے ہوئے، اوپر کمرے میں آ گئے، الیکشن رمضان کا مہینہ، سلام دعا ہوئی، میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ کیا لکھ رہا ہوں؟ میں قرآن کی میں نے کہا آپ نے عربی پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے؟ کہ عربی تو نہیں پڑھی ہے، چند میرے پاس اردو کی تفسیریں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور میں ماڈرن طریقے سے جو اسٹوڈنٹ
کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے ذہن کے مطابق تفسیر لکھوں گا، لے رہے ہیں یہ تفسیر لکھے گا گمراہی پھیلائے گا۔ جس کی اپنی زندگی فاسقوں فاجروں اور غافلوں جیسی، یہود و نصارہ جیسی ہے، وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب رہ گئی جو آدمی جو چاہے اول جلول سا بکنا شروع کر دے اور چند لوگ مل کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے۔ یاد رکھیں قرآن نے جو کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے یاد کے اور دوسرے ہیں نصیحت کے۔ قرآن یاد ہونے کے اعتبار سے اتنی آسان کتاب ہے، کوئی دوسری کتاب اتنی جلدی آسان یاد نہیں ہو سکتی۔ معصوم سینے قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے بعض سال میں 2 سال میں 3 سال میں کم و بیش اوقات میں قرآن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب بھی الحمدللہ ایسے بچے موجود ہیں۔ ایک ہمارے شاگرد ہے، پچھلے سال لاک ڈاؤن میں 1 مہینے میں قرآن یاد کیا اس نے، 1 مہینے میں، اب بھی ایسے موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ یاد کرنے میں قرآن سے زیادہ آسان کتاب کوئی نہیں ہے۔ اگر دل لگا کے یاد کرے اللہ سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسرے نصیحت کے لیے آسان کیا، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے کہ جو آیات نصیحت کی ہیں، واقعات ہیں، موعظت ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ان سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آیات احکام کی ہیں، متشابہات کی ہیں، ان آیات میں اگر آدمی گھسے گا تو گمراہ ہوگا۔ جن آیات میں اللہ نے اپنا حکم بیان کیا ہے، جو آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء اور مفسرین بھی تھر تھرا جاتے ہیں، ان آیات میں گھسے گا تو گمراہ ہوگا۔ جس کو اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، بہت سی آیات متشابہات میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا صحیح مفہوم کوئی جاننا چاہے تو مشکل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ اب آدمی سوچے میرا اتنا لمبا ہاتھ ہے، اللہ کا 100-200 ہاتھ، 100-200 میٹر ہوگا اللہ کا ہاتھ، اب یہی تو تصور کرے گا جب نہیں جانے گا۔ اللہ کا چہرہ ہے، میرا ایسا چہرہ، اللہ کا چہرہ خوبصورت ہوگا، بہت بڑا سا ہوگا، اور اگر یہ سمجھ رہا ہے تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ متشابہات میں سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے ہر آدمی، ہر کس و ناکس یہ چاہے کہ میں قرآن کو سمجھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ جو نصیحت کی آیتیں ہیں آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ پڑھیے، پورا واقعہ پڑھیے، بہت سی نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، بہت سی آپ کو نصیحتیں مل جائیں گی۔ مریم کو آپ پڑھیے، مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، بہت سی نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے 28 پاروں کے اندر ذکر کیا ہے، جگہ جگہ مختلف انداز سے اس کو اٹھا کے پڑھیے، آپ کو بہت سی نصیحت کی باتیں ملیں گی۔ لیکن ان نصیحت کی باتوں میں جو مسائل ہیں، دقیق مضامین ہیں، ان کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں، وہ اللہ اپنے نیک بندوں پر، اہل علم پر، راسخین فی العلم پر کھولتا ہے، ہر ایک کا نہیں کھولتا، اور لوگوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے قرآن کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ میں کہوں گا قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اپنے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جو ہدایت ملی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس ہدایت سے بھی محرومی ہو جائے، اس ہدایت سے بھی محرومی ہو جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن کا ٹھیکہ میرا نہیں ہے سمجھنے کا، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو کھپانا پڑے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، قرآن کا ترجمہ معلوم کتنے دنوں میں لکھا؟ 13 سال اعتکاف کیا مسجد میں، تب قرآن کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے۔ 13 سال مسجد میں معتکف رہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اور اسی طریقے سے جار اللہ زمخشری
زمخشری ایک کشاف ایک تفسیر کی کتاب ہے، ان کا نام جار اللہ کیوں پڑا کہ بیت اللہ کے پاس میں اتنا رہتے تھے ان کو کہا گیا جار اللہ، اللہ کا پڑوسی، یعنی بیت اللہ میں پڑے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کشاف لکھی، شاندار تفسیر کی کتاب لکھی جو چھوٹا موٹا مولوی بھی نہیں سمجھ سکتا، مولوی نہیں، تفسیر ہے لیکن نہیں سمجھ سکتا چھوٹا موٹا، اس کے لیے بڑی کھوپڑی کا مولوی چاہیے تب سمجھ پائے گا۔ تو لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں تب جا کر کے قرآن کے نکات، قرآن کے دقائق، قرآن کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر الہام کیے ہیں اور انہوں نے سمجھا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں ہر آدمی اپنی رائے ٹھوسنا شروع کر دے، یاد رکھیں پھر گمراہی ملے گی، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، میں اس بات کو بھی واضح کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم صرف قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، ہم قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ یہ علامات قیامت میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ آدمی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی، وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہم صرف قرآن مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ اب بتاؤ کوئی آدمی قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا چاہے کیا سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جو بولتا ہے وہ نبی کا بول وحی ہوتا ہے۔ اب وحی جب ہے سارا کا سارا قرآن میں تو نہیں لکھا گیا، کچھ وہ ہے جو نبی نے قرآن کی شکل میں لکھوایا، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، کچھ وہ ہے جو حدیث کی شکل میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کیجئے۔ قرآن کی وضاحت ظاہر حدیث کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہ ہم صرف قرآن ہی کو مانیں گے، ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن سے دکھا دیں، 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز نہیں دکھا سکتا، قرآن کے اندر کیسی پڑھی جائے گی نہیں بتا سکتا۔ قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں، جزیات ایک ایک مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اصول بیان کیے، ایک قاعدہ بیان کیا، اس قاعدے کے تحت سینکڑوں مسائل نکلتے ہیں، ہزاروں مسائل نکلتے ہیں۔ اور یہ حق ہے ان علماء کا، ان فقہا کا، ان ائمہ کا، ان محدثین کا جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے علوم کھولے ان کے سینوں پر اور انہوں نے ان کو واضح کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ مسائل لکھے ہیں، 7 لاکھ مسائل لکھے ہیں۔ آسان کام ہے کیا؟ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ مسائل کیوں لکھ رہے ہیں، ابھی تو وہ مسائل پیش بھی نہیں آئے جو آپ نے لکھ دیے۔ فرمایا آگ لگنے سے پہلے کنواں کھودنا پڑتا ہے، آگ لگ جائے اب کنواں کھودو وہ ساری بستی جل جائے گی۔ امت کے سامنے مسائل آئیں گے، ہم ابھی لکھ کر امت کے لیے جا رہے ہیں، جب امت کو ضرورت پڑے گی ان میں سے مسائل کو لے گی، اپنی ضرورت کو پورا کرے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علوم دیے تھے، ان کے سینے کھولے تھے، ان کے تقوی کی بنیاد پر، ان کے زہد کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا اور سمجھنے کا حق ادا کیا تھا۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سمجھنا چاہے گا تو یقینی طور پر قرآن کو صحیح سمجھے گا، ورنہ گمراہی لگے گی ہاتھ میں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔